دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے بنایا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمد رضا خان کہاں سے کھاتا پیتا تھا یہ تو پتہ کرے پہلے، اس کے اخرد و نوش کا پہلے پتہ لگائے کہ وہ کہاں سے کھاتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا اشرف علی، مولانا انور شاہ، مفتی کفایت اللہ، مولانا مدنی کے استاذ حضرت شیخ الہند کو مکہ سے عبادت کرنے آزادی ہند کی تحریک چلی تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہندوستان کے مسلمانوں کے کام آئے۔ جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک فرزند ارجمند اور اپنے وقت کے فقیہ الامہ فاتح میدان علم و سیاست مولانا مفتی محمود بغیر شرکت غیر کے قومی اتحاد کے صدر تھے، اور یہ پیچھے کھڑے ہوتے ساتھ تھے۔ جب ختم نبوت کی تحریک چلی مرزائیوں کے خلاف سن 74 میں تو محدث العالم شارح ترمذی استاذنا و وسیلتنا الی اللہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ صدر تھے، اور یہ سب پیچھے کھڑے تھے۔ اور اب بھی اقتدار جو علم کا ہے اور فتوح سیاست کا ہے وہ اہل حق کے ہاتھوں ہے۔ اور پھر جب اپنے بدعتی کو خوش کرتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے بنایا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمد رضا خان کہاں سے کھاتا پیتا تھا یہ تو پتہ کرے پہلے، اس کے اخرد و نوش کا پہلے پتہ لگائے کہ وہ کہاں سے کھاتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا اشرف علی، مولانا انور شاہ، مفتی کفایت اللہ، مولانا مدنی کے استاذ حضرت شیخ الہند کو مکہ سے عبادت کرنے نہیں دیا، انگریز مالٹا لے گئے، گرفتار کر لیے۔ یہ پرانی تاریخ ہے اہل حق کی، اور ان کے شاگرد مولانا زیرگل حضرت مدنی ساتھ ہو گئے، جن کو انگریز صرف ہندوستان نہیں حج اور عمرے کے دوران بھی نہیں چھوڑتا تھا، کہتے ہیں یہ مدرسہ ان کا بنایا ہوا، اور 5 سال مالٹا کے قید و بند میں ان کو رکھا۔ انگریز نے حضرت شیخ الہند کو کہا کہ آپ ہندوستان سے ہماری حکومت کیوں ختم کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ برطانیہ چھوڑ کر ہندوستان کیوں غصب کرنے آئے؟ ہندوستان کی حکومت تو ہندوستان کے لوگوں کا حق ہے، کہا آپ تو بن چکی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہم کوشش کریں گے کہ نہ رہے۔ کہا آپ کے پاس ایسے کیا لشکر ہے، کیا طاقت ہے؟ حضرت نے فرمایا یہی کرتا شلوار اور یہی میری چادر۔ کہا ہمیں ہندوستان سے جو ڈائری مل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمان آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے مذہب اور دین کی غیرت کی آواز ہے، اور آپ کی ڈکیتی بہت واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سزائے موت دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر بھی میری تحریک جاری رہے گی اور آپ کو وہاں سے جانا پڑے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے انگریز کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر لیا انہیں یوں کہا جاتا ہے، اور جن کے بڑوں نے کتاب لکھی اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، واضح اعلان کہ انگریزوں کی یہ ہندوستان پر ظالمانہ حکومت اسلامی حکومت ہے۔ یہ احمد رضا کی کتاب کا نام ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 3 فرقے انگریز نے دوبارہ اسلامی حکومت نہ قائم کرنے کے لیے پیدا کی، ایک مرزائیت، دوسری غیر مقلدیت، تیسری بریلیت۔ یہ 3 عناصر ہیں، اور پاکستان کے 52 سال مکمل ہونے کے بعد بھی آج تک جو آئین شرعی سامنے نہیں آ رہا، یہ 3 رکاوٹ ہے۔ جو غیرتی سپوت پاکستان میں کھڑا ہوگا وہ پہلے ان کا علاج کرے گا، اگلے دن اسلام کے آئین کے نفاذ کا سورج شروع ہو چکا ہو۔ کیونکہ مغلیہ کے تمام فرمان روا موحد تھے، متبع سنت تھے اور کٹر احناف تھے۔
انگریز کو پتا تھا کہ اب اس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے جس کی وجہ سے مٹھی بھر مسلمان فرغانہ سے آ کر کے ہندوستان کے طول اور عرض پر ایک ممد حکومت اور محیط حکومت کرتے تھے. اس کے علاوہ تمام کوششیں جتنی ہے وہ رائگان ہے. غیر مقلدیت اور رضاخانیت دونوں انگریز کے پیدا کردہ ہے، اور مرزائیوں کو اب تک انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہے. جب پوری دنیا سے مرزائی ختم ہوتے ہیں تو برطانیہ اور امریکہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے. مرزا نے خود تریاق القلوب میں لکھا ہے. بہرحال علماء کرام کا یہ منصب ہے کہ وہ حق کی تبلیغ کرے، اور حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ حق کو منوانے کی کوشش کرے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو روئے زمین میں ہم حکومت دیتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، پہلا کام ان کا یہ کہ نماز کا نظام قائم کرے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ صحیح جگہ دلوائے. زکوٰۃ کا نظام درست کر لے کہ جن پر فرض ہے وہ ادا کرے اور جن کی بنتی ہے ان کو مل جائے. اس کو کہتے ہیں نظام زکوٰۃ. خوب پابندی کرائے نمازوں کی اور خوب صحیح طرح دلوائے زکوٰۃ. صرف نمازیں نہیں، زکوٰۃ بھی ٹھکانے لگاؤ کہ کہاں دیتے ہو، کدھر خرچ کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کے ناموں پر لوگ لوٹ لے آپ سے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ خیر کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. فارمولہ بتایا، نظام منشور بتایا کہ علماء اور مسلمان کریں گے کیا. اول نماز، دوم زکوٰۃ. نماز سے مراد ہے پورے بدنی اصلاح اور عبادات، اور زکوٰۃ سے مراد ہے مال کی آمد اور مال کا خرچ باقاعدہ شرعیہ. پورا نظام درست ہو گیا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تمام نیکی کے کاموں کی تلقین کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور ہر برائی سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام سارے کاموں کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کل عالم کے مسلمانوں کی، علماء کی، مدرسوں کی، طلباء کی، ان کے معاونین و محسنین کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.